میں اور ذوالفقار صاحب آج علی گڑھ AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آئے. کل شام کو ہم دہلی سے نکلے تھے اور آج یہاں آئے. میں ذوالفقار صاحب سے 2 کوشچن کروں گا اور جو سویرے سے میں نے ان کو نہیں پوچھے, یہاں میں ان کے کہنے پہ آیا تھا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ان سے یہ 2 سوال پوچھوں گا اور اس کا جواب یہ دیں گے. آپ سب کے سامنے میں شیئر کروانا چاہتا ہوں. ذوالفقار صاحب, یہاں علی گڑھ AMU میں آج ہم ہیں اور یہاں کب آپ نے سوچا کہ یہاں جانا چاہیے, کیونکہ نہ تو ہم یہاں کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور نہ ہمارا کوئی یہاں پہ کوئی مطلب کوئی مقصد تھا یہاں آنے کا, تو کب آپ نے یہاں سوچا کہ AMU جانا چاہیے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے کیا فیل کیا؟ یہ سب جب میں کالج میں پڑھتا تھا, گورنمنٹ ڈگری کالج رجوری میں, تو پروفیسر شبیر شاہ صاحب ہمارے پرنسپل بنے. تو جب ان کا کام ہم نے دیکھا وہاں پہ, تو ہم نے کہا یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. پتہ چلا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو جو ان کا لہجہ ہے, آج بھی جتنے لوگ راجوری کے ان کو جانتے ہیں, پونچھ کے جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ ان کی تعلیم یہاں سے ہوئی ہے. پھر جب بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا راجوری کے اندر, تو مسعود صاحب کے بارے میں مطلب تب سے ہم جانتے تھے, لیکن اب سامنے آ گئی ساری بات کہ مسعود چودھری جو ہے وہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے فاؤنڈر وائس چانسلر نہیں بلکہ CEO فرسٹ اپوائنٹ ہوئے تھے. مفتی محمد سعید صاحب نے ان کو دیا. تو چرچا ہونے لگی کہ مسعود صاحب پڑھ کے کہاں آئے ہیں, اتنی بڑی زمین انہوں نے گھیر لی ہے جو وہاں کے لوگ تھے ان کے قبضے میں تھی. وہاں آج بھی کوئی 1 انچ زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اتنے کنالوں میں زمین انہوں نے لے لی اور یونیورسٹی بننے لگی. ہر دن ہم دیکھ رہے تھے یار صاحب وہاں منسٹر آ رہے ہیں, دہلی سے آ رہے ہیں, فلیگنگ کیا نظام ہوتا تھا. تو دوسرے دن ہمیں دیکھنے کو, تو اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تب اخباروں میں دوسرے دن خبر پتہ چلتی تھی کہ آج فلاں منسٹر یہاں آیا ہے اور فلاں ڈپارٹمنٹ کھل گیا ہے. تب سے یہ دل کے اندر خواہش تھی کہ کب وہ دن آئے جب ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جائیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ سر سید احمد خان صاحب نے جو یونیورسٹی بنائی, جو تعلیم کا آغاز پورے دیش کو اور یہاں کے بالخصوص جو ہماری کمیونٹی ہے اس طبقہ کو تعلیم کی طرف رجوع کیا, وہ خواہش تھی تب سے لے کے اب تک. یہ خواہش آج اللہ نے پوری کی جب ہم نے آپ سے بھی گزارش کی اور کل جب ہم فری ہو گئے تو یہاں آئے. آج واقعہ میں یہاں آ کے اتنا دل کو سکون ملا ہے, اتنی تسلی ملی ہے کہ میں نے ابھی سرفراز جی بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ کوئی ایسا کورس بتاؤ جس میں یہاں ایڈمیشن لوں, 2 سال لگ بھگ یہاں اور پڑھائی کروں, تاکہ اس یونیورسٹی کے اندر میرا اتنا مطلب دل کیا, اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ یہاں 2 سال اور پڑھائی کی جائے, کوئی LLM کا کورس کیا جائے, کوئی اور کورس ہو. مقصد یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر زندگی کے کچھ لمحات جو ہے وہ آج گزارنے کا موقع ملا. خواہش آج یہ جاگی ہے کہ داخلہ ملے اور ساری وکالت کام کاج سب چھوڑ کے کچھ وقت یہاں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اپنی امپرومنٹ کے لیے کوشش کی جائے. تو آپ بھی ذرا بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ اسی دونوں سوالوں کا جواب دوں گا. میں 99 لگ بھگ یا 2001 کی بات ہے, 2001 یا 2 کی بات ہے, ایگزیکٹلی مجھے ابھی یاد نہیں ہے, میں شاید میں 2001 یا 2 کی بات ہے. میں یہاں پہ انٹرنس دینے آیا تھا لگ بھگ آج سے 24 سال پہلے 23 سال پہلے. 9th میں ایڈمیشن ہوا کرتی تھی یہاں منٹو سرکل میں, مگر وہ دور تھا کہ جس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھی. ہم کسی کے ریفرنس سے یہاں آئے, تب پتہ چلا پہلے ایک بندہ جموں سے یہاں آیا, اس نے فارم لیا, ہم وہاں گئے, ہم نے فارم بھرا. میرے ساتھ بفلیاز سے میرے ایک اپنے چھوٹے کزن تھے, ان کی 6th میں ایڈمیشن کے لیے اور میرا 9th کی ایڈمیشن کے لیے محسن خان صاحب, اور ہم نے یہاں انٹرنس دیا, واپس چلے گئے. اور پھر اس دور میں ایک بڑا ٹف کمپٹیشن بھی تھا, پورے ہندوستان سے بچے یہاں آتے تھے, ہمیں وہ ایکسپوجر بھی نہیں تھا, آئیڈیا بھی نہیں تھا. رزلٹ کیا ہوا کیا نہیں, کچھ لوگوں نے فون پہ بتایا کہ آپ کا ہو گیا, کچھ نے بولا جی نہیں ہوا. تو بس اسی کشمکش میں یہاں آنا نصیب نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد یہ یونیورسٹی میرے ذہن میں ایک گھر کر چکی تھی. اس کا ایک نقشہ جو تھا, اس کا تھوڑا جو اسکیچ تھا, خاکہ تھا, وہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں تھا. پھر مجھے بڑا اچھا لگتا تھا الیگس جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں. ہمارے پونچھ میں الیگس کی ایک کمیونٹی ہے, پورے رجوری پونچھ کے اندر ہمارے کچھ سینئر لوگ ہیں. میں شوکت کاظمی صاحب کو جانتا ہوں, ہمارے پرویز شیخ صاحب ہمارے جج صاحب ہیں, ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے کس کا نام لیا جائے, کس کا منظر خیام صاحب کا نام نہیں لیا, وہ سب ہمیں معاف کریں گے. لیکن ہمیں اتنی خوشی ہوئی اور اتنا اس بات کا فخر ہوا کہ آپ تمام لوگوں کو اللہ نے موقع دیا, وہ تمام لوگ جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا ہے. میں کل پرسوں JNU میں بھی گیا تھا, کیمپسز میں بنارس ہندو وشو ودیالیہ میں بھی جا چکا ہوں. میری آج دلی یونیورسٹی میں میرے دوست نے وہاں سے پڑھا ہے, تو میرا آنا جانا ہوتا تھا. لیکن علی گڑھ کا میں یہ کہوں کہ یہاں تہذیب, ایک اخلاق, ایک سنجیدگی اور بڑی ساری چیزیں تھوڑی ہٹ کر ہے. یہاں
यहाँ सबसे बड़ी ये बात है डिसिप्लिन, और जो थोड़ा सारा एक बच्चियों और बच्चों में जो एक थोड़ा सारा जो डिफरेंसेस है ना, जो आज हमारे बीच में ख़त्म होता जा रहा है, वो आज भी मैंने यहाँ देखा कि मेंटेन है। वो एक चीज़ मुझे जो थोड़ी सारी हटके लगी यहाँ की, उसका अपना अपना नज़रिया है, उसको किस तरीके से कोई कैसे लेता है, लेकिन मुझे जो मेरे नज़रिए से वो थोड़ी सारी एक हटके जो चीज़ थी आज भी कैंपस के अंदर जो मुझे देखने को मिली। फिर उसके बाद मसूद साहब हमारे मेंटोर रहे, मैं उनसे बहुत इंस्पायर था, और उनका काम करने का अंदाज़ आज भी मैं, जब हम यहाँ ट्रैवल दिन को, हाँ, इस लाइब्रेरी के अंदर गए, मैंने मसूद साहब की किताब देखी। आज जो यहाँ की लाइब्रेरी है, मैं रजौरी पुंछ के लोगों को बिलखुसूस और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो ही हम उस लाइब्रेरी के अंदर इंटर हुए तो वहाँ मैंने देखा न्यू अराइवल्स में इमीडिएटली मेरी नज़रों के सामने मैंने सोचा मसूद साहब तो यहाँ से पढ़े हैं, कुछ होना चाहिए उनके रिलेटेड यहाँ। अब जहन में ये सोच ही रहा था कि मेरी नज़र पड़ी, और मसूद साहब की जो उनके ऊपर लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मसूद अहमद चौधरी, शख्सियत और खिदमात जो है उनकी, वो किताब जो थी, मुझे बड़ी खुशकिस्मत है, हम खुशी हुई मुझे देखकर कि उनकी किताब वहाँ पे न्यू अराइवल्स में उस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो मौजूद है। और उसके बाद मैं ये बताऊं कि पिछले कोई ना 2-4 सालों से जुल्कर साहब कहते थे हमने अलीगढ़ जाना, तो मैं सोचता था यार हमारा क्या काम है वहाँ जाने के लिए, लेकिन हम दिल्ली किसी सिलसिले में आए थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुझे भी ये ख्वाहिश जागी थी। आज आने के बाद यहाँ मुझे पता चला कि बड़ा अच्छा हुआ, जाना चाहिए। अदारों में हम पढ़ें या ना पढ़ें, अदारों में हम जाएं ना जाएं, आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की बुनियाद रखी, ये उन चंद हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में से था जिसने हिंदुस्तान को मजबूत किया, जिसने हिंदुस्तान के हर शोबा जात में यहाँ से जो है लोगों को एक जो है ना उनको एक रोशनी दिखाई तालीम की, और जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान मजबूत हुआ। दुनिया भर में यहाँ से पढ़े हुए बच्चों ने अपना लोहा मनवाया। सबसे बड़ी खूबसूरत बात मुझे यहाँ लगती है कि कल जब मैं होटल के लिए यहाँ सर्च कर रहा था तो अलीग इन करके भी यहाँ एक होटल है कि अलीगढ़ के जो लोग वापस आते हैं, जो अलीगढ़ के एलुमनाई हैं, वो आते हैं और वो वहाँ इस तरीके से। और शहर की बात बताऊँ तो अलीगढ़ में आप जिस दुकान पे चले जाओ, जुल्कर साहब का आज लिबास भी ऐसा लगता है कि ये अलीग है, और हर कोई पूछता है कि आप अलीगढ़ से हो, अलीगढ़ से पढ़कर गए हो। तो उन बच्चों को जो अलीगढ़ से पढ़कर जाते हैं उनको भी एक अलग प्यार अलीगढ़ के अंदर मिलता है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, और ये एक यादगार आज का तजर्बा था। और मैंने एक लास्ट लाइन, अभी सरफराज जी हमारे कैमरे पे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया करूँगा। ये यहाँ पे रेजिडेंशियल कोचिंग ले रहे हैं, अभी हमारी सिविल सर्विसेज के लिए जुडिशल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं। मैं इनको भी कैमरे पे लाऊंगा। ये भी अचानक हमें मिले तो मैं इनके साथ बात करते हुए कह रहा था कि मैंने तो आज एक शेर कह दी, मेरी ज़ुबान से ये निकला कि अलीगढ़ जो है वो एक तालीम जो है ना, तालीम की खुशबू है अलीगढ़ में नज़र आती है, और पढ़ने वालों के लिए खुराक है। जो मतलब पढ़ने वाले, जो बच्चा पढ़ना चाहे, जो महसूस करना चाहे तालीम को, उसके लिए महक है यहाँ, उसके लिए उसकी भूख के लिए वो रिज़्क है यहाँ, तालीम का रिज़्क है उसके लिए यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा जी। मैं सबको कहूँगा जब भी कभी वक्त मिले तो अदारों में घूमना फिरना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।